تکلیف کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں ظاہر مشکل ہے، تو ضبط تولید کرا سکتے ہیں؟ ضبط تولید چند صورتوں میں جائز نہیں ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو جائز صورتیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی. کسی عورت کا اس نیت سے حمل روکنا کہ خرچہ بڑھ جائے گا، کھلائیں گے کیسے اس کو، جیسے کہ آج کل اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں یا ان کا خوراک کا خرچہ بڑھ جائے گا، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. قرآن مجید میں صاف ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی. اور رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کے جتنے ضروری لوازمات ہیں وہ رزق مفہوم میں داخل ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے، والدین کی اولاد بعد میں. تو اس نیت سے اگر کوئی حمل روکے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو عار سمجھا جائے، جیسے آج کل فیملی پلاننگ والوں نے یہ معاشرے میں ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ کلچر کو فروغ دیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ شرماتا ہے اپنے بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے. خواتین بھی اس عورت کا مذاق اڑاتی ہیں، تمہارے 8 بچے ہیں، تمہارے 9 بچے ہیں. تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو قابل فخر قرار دیا. فإنی أباہی بکم الامم، فرمایا میں کثرت پہ فخر کروں گا. تو جو چیز قابل فخر تھی اس کو قابل ذلت سمجھنا، تو یہ شریعت کا گویا مذاق ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے پچھلی امتوں سے وعدے کیے ہیں کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے میں تمہیں کثرت سے اولاد دوں گا. تو پتہ چلا کہ اولاد کی کثرت ایک فطری چیز ہے، ہمیشہ سے محمود اور یعنی مطلوب سمجھی جاتی ہے، اور یہ قابل عزت ہے. اس میں توہین محسوس کرنا گویا شریعت کا مذاق ہے. تو اگر کوئی خاتون اس نیت سے حمل روکتی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ مرد یہ کام کرے یا یعنی بیوی کو مجبور کرے، تو اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. تیسری چیز جو آج کل ایک بیان کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں بچے پالنا مشکل ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکے، تو بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ پڑھائی صحیح نہیں ہوگی اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو لہذا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں. تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تو یہ باقاعدہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے قریب العمر اگر کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس بچے کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں بڑی مضبوط دلائل دی ہیں اس پر، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچوں کو جتنی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، بہن بھائیوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور لاشعوری طور پر بہن بھائی ایک دوسرے کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو والدین نہیں کرتے. تو یہ فلسفہ غلط ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو تربیت ان کی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے، اس نیت سے حمل روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. پہلے تو بچوں 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے، ماشاءاللہ سب کی تربیت ہو جاتی تھی. اب جو ہے وہ 1 2 بچے ہوتے ہیں، وہ لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے، یعنی یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حمل روکنا غلط ہے. باقی اگر کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، بھئی ایک بچہ ہو گیا فوراً دوسرا ہو گیا فوراً تیسرا، تو ایک ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، 2 2 3 3 ایک وہاں سے روتا ہے فوراً دوسرے کی بھی جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو بھئی اس نیت سے کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ 1 2 سال کا ہو جائے یا 3 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سا بچوں کو سنبھالنا، تربیت الگ چیز ہے، سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. بھئی سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی. یا کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، تو عارضی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. عارضی طور پر کوئی ایسی چیز کھانا یا بچہ دانی نکال دینا ہمیشہ کے لیے، یا ایسی دوا کھا لینا کہ اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو بالکل حرام ہے. وقتی طور پر اس نیت سے روکا جا سکتا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے، جیسے میں نے بتایا صحت ہے، دوسری چیز ہے صحت، اور تیسری چیز ہے کوئی ویسا ہی بچے ہی نہیں چاہتا. باپ والدین ایسے ان کو اولاد کے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اولاد ہو، وہ ویسے ہی، کوئی یہ نہیں کہ ان کو خرچے کا خوف ہے، کہتے بھائی میں ہلکے پھلکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اولاد کی ٹینشن ہم پالنا ہی نہیں چاہتے. تو شریعت ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بھئی اولاد پیدا کرو، یہ بہت بڑی برکت ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں. تو شریعت نے ترغیب دی ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس پر کہ اولاد کی کثرت شریعت میں بہت پسندیدہ ہے، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں آخرت میں بھی فائدے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گی، لیکن شریعت نے اس پہ مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی عارضی طور پر حمل روکتا ہے اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے، بس ویسے ہی، تو وہ بھی جائز ہے. ہاں برکت سے محروم ہوگا مگر اس کو گناہ نہیں کہیں گے. تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی حمل روکنا چاہے تو بھی جائز ہے، ویسے ہی روکنا چاہے کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تو بھی جائز ہے. لیکن یہ تمام تدبیریں عارضی ہوں گی. دائمی تدبیر اختیار کرنا، جیسے مرد نس بندی کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یا عورت بچہ دانی ہی نکلوا دے، یہ بھی حرام ہے.